بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدگمانی سے بھی ہزاروں فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، ہوشیار رہو، بدگمانی نہ کرو۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ دراصل بغیر کسی ثبوت کے کسی کے بارے کوئی رائے قائم کرنا یا جس بات کو ثابت نہ کیا جا سکتا ہو اس کو بیان کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ جو چیز ثابت بھی کی جا سکتی ہو، آنکھ سے دیکھی بھی گئی ہو، اس کا ذکر کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور وہ 3 گواہ نہیں لا سکتا تو وہ بھی اس کا ذکر نہیں کر سکتا، اس پر 80 کوڑوں کی حد نافذ ہو سکتی ہے۔ گویا دین کا منشا یہی ہے کہ برائی کی تشہیر نہ کی جائے، یعنی برائی کو پھیلایا نہ جائے۔ قرآن کریم میں بدگمانی سے روکا گیا ہے اور حدیث میں بھی اس کی ممانعت ہے، کیونکہ گمان کا کوئی سرپو نہیں ہوتا۔ گمان سے بڑی جھوٹی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی جانتا ہو کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بدگمانی نیت کے بارے میں ہے۔ اکثر لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی نیت ہی خراب ہے، اس لیے میرے ساتھ ایسا کام کر رہا تھا یا کرنا چاہتا تھا۔ یہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی بھی بہت ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ اخلاق حسنہ کے حصول کے ضمن میں آخری بات یہ عرض ہے کہ جو چیز ہمیشہ سامنے رکھنے کی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ بہت ساری احادیث میں اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے، اس کی ہدایت اور تاکید بھی کی گئی ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز جہنم میں کمر کے بل لوگوں کی گرائے گی وہ زبان کی کمائی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ مذاق اڑانا، برا بھلا کہنا، تجسس، ٹوہ لگانا، بدگمانی کرنا، حسد، جلن اور غصے کا اظہار اور غیبت وغیرہ شامل ہے۔ اللہ ہمیں ان سب برائیوں سے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم بدگمانی کو اپنے آج کے دور میں اپنے آپ میں اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھیں تو واقعی بدگمانی وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب ہم کسی ایک محفل کا حساب لگا لیں، اگر ہم کسی محفل میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، رشتے دار ہیں یا ہمسائے ہیں یا ہمارے دوست احباب وغیرہ ہیں، اگر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ذرا سا وہ کسی کو بلانے میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ یہ بدگمانیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اسے دولت کے گمان میں لایا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ دے دیا ہے تو اس لیے وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر ظاہر سی بات ہے جب ہم اتنے زیادہ افراد میں ہوتے ہیں تو ہم نے سب کو ٹائم دینا ہوتا ہے اور وہ ٹائم وہ سب میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ اب جس کو زیادہ ٹائم دیا جاتا تھا اس کو ٹائم پراپر نہیں ملتا تو وہ بدگمانی کرتا ہے کہ فلاں نے فلاں ٹائم پہ میرے سے وہ زیادہ بات نہیں کی۔ اس طرح کی ہمارے معاشرے میں خود ہمارے اندر بھی اس طرح کی بدگمانیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں ان بدگمانیوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بدگمانی کتنی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس سے اگر ہم یہ تو بدگمانی ہے نا، یہ ہم کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ فلاں ہو سکتا ہے اس نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا تو فلاں نے، اگر ہم کسی چیز گناہ کو بھی دیکھ لیں نا تو جب تک ہم 3 افراد نہیں نہ لائیں گے تو تب تک بھی ہم اس گناہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ حساب لگا لیں، گناہ کو دیکھ کر بھی ہم گناہ کا ذکر نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس 3 گواہ نہیں ہوں گے، تو کسی کے بارے میں ہم غلط کیسے سوچ سکتے ہیں؟ یہ ہماری سوچ ہے، ہم نے اسے بدلنا ہے۔ اس بدگمانی کو ہم نے اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ دیکھیں
جہاں پہ اتنے افراد ہوں گے ٹائم سب کو جو ہے وہ ایکولی دیا جائے گا. جو بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا تو پھر اس بات کا ایشو بنتا ہے. اسی لیے بدگمانی کو جو ہے اپنے آپ سے ہم نے دور کرنا ہے انشاءاللہ.